جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ رات کائنات میں ہر لمحے سے بہتر ہے. وہ رات راتوں میں بہتر نہیں ہے بلکہ فرمایا وہ رات لمحوں سے بہتر ہے، وہ کائنات کے ہر لمحے سے بہتر ہے. پھر اللہ رب العزت نے خیر کا لفظ بول کر آگے خاموش ہو گئے. وہ کتنی بھلائی ہے، وہ کتنی خیر والی رات ہے، اس کی وسعت میں، اس کی گہرائی میں اگر ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، اس کی گہرائی میں ڈوبتے چلے جائیں گے، ہم اس کی گہرائی کو معلوم نہیں کر سکتے کہ رات اللہ رب العزت نے کتنی اعلیٰ اور بلند کو بنائی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا اللہ رب العزت نے رات کو بلند کیوں کیا ہے؟ جواب آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ نے رات میں قرآن کو نازل کیا تو قرآن سارے راتوں سے بلکہ سارے زمانے سے رات بہتر ہو گئی. اللہ نے قرآن کریم کو ماہ رمضان میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ ہو گیا. رمضان کی عظمت کے کیا کہنے، اس میں سحری بھی ہے، اس میں افطاری بھی ہے، اس میں تراویح بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اور اس میں نفل پڑھے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرائض پڑھے تو 70 فرض کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کے رتبے کے کیا کہنے. سوال یہ ہے کہ رمضان بلند کیوں ہوا ہے؟ جواب آتا ہے اس وجہ سے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا تو رمضان اعلیٰ ہو گیا. اور اللہ نے رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو. بھئی تم کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں قرآن عطا کیا. یہ کتاب اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دی. اس امت کو اللہ نے کتاب دی تو یہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہو گئی. بھئی شہر مکہ کیوں اعلیٰ ہو گیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے شہر مکہ میں قرآن کو نازل کیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں